پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام منبر شریف پر جلوہ فرما ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں محمد ہوں ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، یعنی میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی جب بھی آئے تو آپ سب محبت سے درود پاک پڑھا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مزید فرمایا ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم فرقۃ، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کو بنایا اور مخلوق میں سے مجھے سب سے بہترین گروہ انسانوں میں رکھا۔ ثم جعلہم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقۃ، پھر انسانوں کو دو گروہوں میں تقسیم کیا، یعنی عرب و عجم میں، اور مجھے سب سے بہترین گروہ یعنی عرب میں رکھا۔ ثم جعلہم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلتن، پھر اللہ تبارک و تعالی نے عرب کو قبیلوں میں تقسیم کیا تو ان میں سے سب سے بہترین قبیلے یعنی قریش میں مجھے رکھا۔ ثم جعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس قبیلہ قریش کے گھرانے بنائے اور مجھے سب سے بہترین گھرانے یعنی بنو ہاشم میں رکھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود پھر ایک حدیث کے آخر میں اس بات کا نتیجہ بیان کرتے ہیں، فرمایا فَأَنَا خَيْرُهُمْ نَفْسًا وَخَيْرُهُمْ بَيْتًا، میں تمام مخلوقات میں سب سے بہترین ہوں ذات کے لحاظ سے بھی اور سب سے بہترین ہوں خاندان کے لحاظ سے بھی۔ یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے بہترین۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خود منبر شریف پر بیٹھ کر اپنی یہ شان بیان کرنا اور اپنے تشریف لانے کا ذکر کرنا، اپنی ذات کی عظمتوں کا، اپنے گھرانے کی عظمتوں کا ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کے ذکر کی محفل سجانا، نبی پاک کی ولادت کا، آپ کی سیرت کا، صورت کا، جمال کا تذکرہ کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے ترانے گانا، نعرے لگانا یہ جائز ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود منبر شریف پر اپنی شان بیان کر رہے ہیں۔ اور یہ باعث برکت بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی شب جب مسجد اقصی میں پہنچے، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کرائی اور اس کے بعد وہاں پر بھی ایک جلسہ ہوا۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنے اپنے شان کے خطبے خود بیان کیے، اللہ کی حمد کی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ شان عطا فرمائی۔ تو آخر میں صدر محفل سید عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ فرما ہوتے ہیں اور یوں اللہ تعالیٰ کی حمد سے خطبہ شروع کرتے ہیں، الحمدللہ الذی ارسلنی رحمۃ للعالمین، اللہ کی حمد ہے جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، وکافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور مجھے تمام لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَأَنزَلَ عَلَيَّ الْفُرْقَانَ فِيهِ بَيَانٌ لِكُلِّ شَيْءٍ، اور اس نے مجھ پر قرآن یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا فرقان
نازل کیا ہے جس میں ہر شے کا بیان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم پڑھتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن پاک پڑھا کریں، صبح و شام پڑھا کریں، اس کی بڑی برکات ہیں، اس میں ہر مسئلے کا حل ہے، اس میں ہر شے کا بیان ہے، اور قرآن آنکھوں کو نور دیتا ہے، دل کو سرور دیتا ہے، اور زندگیوں میں شادمانیاں لے آتا ہے، پریشانیاں دور کرتا ہے۔ قرآن پڑھا کریں۔ قرآن کریم کا درس صاحب کی اس مسجد میں بھی ہوتا ہے، اس میں بھی شرکت کیا کریں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی حمد ہے، اور پھر اپنی شان جب بیان کی تو درمیان میں امت کی شان بھی بیان کی۔ آپ سب امتی ہیں نا؟ ہاں، آپ کا ذکر ہوا، یعنی بڑی شان والوں کے ضمن میں ہمارا بھی ذکر ہوا۔ ہم بھی تو امت میں ہیں نا، گناہگاری سے ہی خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، چاہے کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں ہیں، تو ہم امتی تو ہیں نا۔ تو ساری امت کا جب ذکر کیا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جیسے شان والے امتی بھی اس میں آ گئے، اور ہم جیسے گناہگار بھی آ گئے۔ فرمایا وجعل امتی خیر امت اخرجت للناس، اللہ کی حمد اس بات پر بھی ہے کہ اس نے میری امت کو سب سے بہترین امت بنایا جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی۔ وجعل امتی امتا وسطا، اس نے میری امت کو درمیانی امت بنایا ہے۔ اور وجعل امتی هم الاولون وهم الاخرون، اللہ کی حمد اس بات پر بھی ہے کہ اس نے میری امت کو سب سے آخر میں بھیجا، لیکن نمبر 1 ہے، وہ ہیں سب سے آخر میں آنے والے ہیں لیکن ہیں نمبر 1۔ یہ بھی شان ہے امت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اللہ کی حمد اس بات پر بھی ہے کہ شرح لی صدری، جس نے میرا سینہ کھول دیا، وَوَضَعَ عَنِّي وِزْرِي، اور مجھ سے میرے بوجھ کو دور کیا، وَرَفَعَ لِي ذِكْرِي، اور میرے چرچے کو بلند کیا۔ یعنی رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ اور پھر فرمایا کہ وجعلنی فاتحا و خاتمہ، اللہ کی حمد اس بات پر بھی ہے اس نے مجھے سلسلہ نبوت شروع کرنے والا بھی بنایا اور دور رسالت کو ختم کرنے والا بھی بنایا۔ کائنات میں سب سے پہلے تخلیق نور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی، اور آپ کا ظہور سب نبیوں کے آخر میں ہوا۔ آپ فاتح بھی ہیں، آپ خاتم بھی ہیں۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتاب میں خاتم النبیین تھا کہ آدم علیہ السلام ابھی اپنے تخلیق کے مراحل سے گزر رہے تھے۔ تو تاج ختم نبوت پہننے والے سب سے آخر میں جب تشریف لائے ہیں تو اس لحاظ سے خاتم النبیین بھی ہیں کہ سارے نبیوں کے سلسلے کو آپ نے مکمل کیا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کی بزم ہے۔ آپ دیکھیے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی شان بیان کر رہے ہیں، لیکن جو خاص نقطہ میں نے توجہ دلانی ہے آپ کی وہ یہ ہے کہ امت کا ذکر۔ بندہ امتی بن جائے نا سچے دل سے تو بیڑے پار ہو جائیں گے۔ میرے آقا تو امت کے لیے جب دنیا میں تشریف لائے، آپ کا میلاد ہوا تو تب بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے یہ عرض کر رہے تھے رب حبلی امتی، اے میرے رب مجھے میری امت عطا فرما دے، میری امت مجھے عطا فرما دے۔ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا، الصلاۃ والسلام، یعنی حق نے فرمایا ٹھیک ہے محبوب تو نے عرض کی تو ہم نے بخش دیا ہے، امت کو بخش دیا ہے۔ سرکار بنا لطف و عطا کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا۔ سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے 3 خاص دعائیں عطا فرمائیں۔ نبی پاک نے پہلی دعا فرمائی، پہلی دعا کی اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہم اغفر لی امتی، امتیو جاگ رہے ہو؟
اللہ کی بارگاہ میں پہلی دعا کیا کی؟ اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ یہ خاص دعائیں تھیں، یہ خاص دعائیں تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان دعاؤں کو امت کے لیے وقف کر دیا۔ اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگا، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے حساب عطا فرمایا ہے، لیکن بندہ مانگتا تو ہے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے محبوب ان خاص دعاؤں کو بھی امت کے لیے مخصوص کر، امت کے لیے۔ دوسری دعا کیا کی؟ اللہم اغفر لی امتی، اے اللہ میری امت نو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ اور فرمایا وَأَخَّرْتُ الثَّالِثَةَ لِيَوْمٍ يَرْغَبُ إِلَيَّ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ حَتَّى إِبْرَاہیم، اور تیسری دعا میں نے اس دن کے لیے محفوظ کر کے رکھ لی ہے کہ جس دن ساری مخلوق یہاں تک کہ میرے جد امجد ابراہیم بھی میری بارگاہ میں رجوع کریں گے، اس دن میں وہ دعا کروں گا۔ اور دوسری کتابوں میں، دوسری حدیثوں میں موجود ہے کہ وہ امت بھی، وہ دعا بھی کس کے لیے سیو کی ہے، وہ دعا کس کے لیے محفوظ کی ہے؟ فرمایا امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کی شفاعت کے لیے۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، اور وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جتنی دعائیں اللہ تعالی نے خاص کر کے جو دی کوٹے کی، تینوں دعائیں وہ امت کے لیے۔ اور یہاں ایک اور بھی آپ نے بات توجہ کی کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ جی نبی پاک کے در پہ نہیں جانا چاہیے، قیامت میں سارے فیصلے ہو جانے۔ جب آج دنیا میں کوئی خدا کو نہیں مانتا تو قیامت والے دن مان جائے گا نا، مان جائے گا نا۔ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ للہ الواحد القہار۔ اس دن سارے منن گے پر اس دن کا ماننا فائدہ نہیں دے گا۔ جس طرح کے توحید کا مسئلہ قیامت کے محشر کے میدان میں حل ہو جائے گا، اسی طرح شان رسالت کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا کہ آج کوئی کہتا ہے ادھر جانا نہیں چاہیے، اس سے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ میرے آقا خود فرما رہے ہیں قیامت کے دن ساری مخلوق یہاں تک کہ ابراہیم بھی میری بارگاہ میں رجوع کریں گے، میری طرف رغبت کریں گے۔ اسی لیے کہا تھا نا کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ ساری اب وہ حدیث میں بیان نہیں کرتا شفاعت کی، اس میں آپ سارے تفصیل دیکھ سکتے ہیں کہ ہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی بھیجے گا۔ اور مختصر بات کو کرتا چلوں کہ اس نبی علیہ السلام کے صدقے سے اس امت کو کیا کچھ نہیں ملا، میں صرف آپ کو آپ کی اہمیت سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، اپنی اہمیت کو سمجھیں، اپنے فرائض کو سمجھیں، اپنی ڈیوٹیز کو سمجھیں، اپنی شان کو سمجھیں۔ نبی پاک کے صدقے ہمیں کیا کیا نہیں ملا، حضور علیہ السلام کی بخشش سے ہمیں کیا کیا نہیں ملا۔ قربان میں ان کی بخشش پر مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں میرے سمایا نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ ادرک بی الاجل المرحوم، اللہ تبارک و تعالی نے میرے لیے خاص رحمت والے زمانے کو مخصوص کیا، واختصر لی اختصارا، اور اللہ تبارک و تعالی نے میرے لیے اختصار کو اختیار فرمایا۔ یہ اختصار کو آپ نے سمجھنا ہے، یہ میں بات سمجھا کے پھر آخر میں ایک پیغام دے کے بات مکمل کروں گا۔ اختصار کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شان اختصار عطا فرمائی۔ شان بڑی ہے لیکن اختصار ہے۔ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ابھی میں نے سمجھائی نہیں، آپ کو پہلے سمجھ آ گئی۔
اس میں بھی کہیں سبحان اللہ. بھائی اختصار والی بات بھی میں نے سمجھانی ہے. اختصار یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف جو شانیں ملی ان میں اس اختصار کی جھلک نظر آتی ہے. اب اس میں علماء نے بہت سی باتیں لکھی. میں چند باتیں, کچھ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے, کچھ ان کے صدقے سے امت کے حوالے سے وہ جو اختصار ملا. فرمایا اعطیت جوامع الکلم, مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے. یہ حدیث شریف. جوامع الکلم کیا ہیں؟ مختصر الفاظ لیکن پوری بات. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال یہ ہے کہ جملہ مختصر بولتے تھے لیکن اس میں علوم و حکم کا سمندر کوزے میں بند کر دیا کرتے تھے. جیسے مثال ہے کہ جب دیگر بادشاہوں کو خط لکھے آپ نے, اسلام کی دعوت دی, تو اس میں بڑا حسین جملہ 2 الفاظ پر, 2 ورڈز, اونلی 2 ورڈز, اسلم تسلم, اسلام لے آؤ سلامتی پا جاؤ گے. سبحان اللہ کو یار بلند آواز سے. نبی پاک کا کلام مبارک ہے. کیا فرمایا؟ اسلم تسلم, اسلام لے آؤ سلامتی پا جاؤ گے. اسی طرح اور بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا آخرت کی کھیتی ہے, نماز مومن کی معراج ہے, ٹھیک ہے, نماز دین کا ستون ہے. چھوٹے چھوٹے جملوں میں بڑی بڑی باتیں. یہ ہے اختصار. یہ کمال اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا. دوسرا یہ ہے اختصار کا ایک یہ بھی مطلب ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی شب رات کے مختصر سے حصے میں اس ساری کائنات کا, عرش الہی کا اور جنت و دوزخ کا اور اللہ تعالیٰ کے انوار کا مشاہدہ اچھی طرح کر کے واپس آ گئے مختصر سے وقت میں. یہ بھی اختصار ہے. رہا بستر بھی گرم, آگے رہا بستر بھی گرم پانی چلتا رہا, وقت رنگی نظاروں میں ڈھلتا رہا, رہا بستر بھی گرم پانی چلتا رہا. ام ہانی کھڑی تھی مگر بے خبر جیسے ان کے گھر میں کوئی بھی آیا نہیں. اتنے مختصر سے وقت میں. یہ بھی اختصار ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں آپ دیکھیں. اب امت کے حوالے سے چند باتیں کہ امت آئی آخر میں ہے اور اس کی عمریں کم ہیں, تو دوسرے لوگوں کے لحاظ سے اس کا عمل کم ہے لیکن اجر و ثواب ان سے دگنا ہے. کہو سبحان اللہ. امتیں, میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال عطا فرمائی کہ جیسے فجر سے لے کر زور تک ایک قوم کا ذکر کیا, ان کا عمل, لیکن مزدوری ان کو ایک ملے گی. دوسری قوم ہے وہ زور سے عصر تک کام کرتی ہے, ان کا اجر ایک. لیکن میری امت کی مثال یہ ہے کہ عصر سے مغرب تک کام کرتی ہے لیکن اجر ڈبل ملے گا, اور ڈبل کا بھی جڑا پہ اندازہ نہیں لا سکتا. چھوٹے چھوٹے کاموں پہ, چھوٹی چھوٹی نیکیوں پہ بڑے بڑے اجر. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نیکی کے چھوٹے سے کام کو بھی حقیر نہ سمجھا کرو. لا تحقیرن من المعروف شیئا. تسی ایتھے بیٹھے ہو نا سبحان اللہ محمد نال کہندے انہیں بھی چھوٹا نہ سمجھو. اللہ کی حمد ہے سبحان اللہ کہنا. اچھا نیکی کے دیکھیں چند مثالیں. نبی پاک نے فرمایا جو سورہ اخلاص پڑھے اسے 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب. سورہ اخلاص آندھی ہے نا, مختصر سی صورت ہے, اور اگر 3 مرتبہ پڑھو تو پورے قرآن کا ثواب بن جاتا ہے. یہ کس کے صدقے ہے؟ کس کے صدقے ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا کیا کمال ہے اس میں. اور اس پر بے شمار کے لوگ پریشان ہو جاتے یار تسی لوگوں نے نکے نکے کم دے نے ثواباں دی بشارتاں دے رہے ہو. بھائی اگر حدیث چ ہے وے, قرآن چ ہے وے, تے پھر اودے تے شک نہیں کرنا چاہیے. ہاں کوئی جھوٹھی کڑ کے لے آندا ہے تے انہوں نہیں اسی بھی منتے. جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں ملا ہے, اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے, تو پھر پریشانی کس بات کی ہے. عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب بے رب جہاں تمہارے لیے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں ملا ہے. پھر دیکھیں ہماری عمریں کم ہیں پہلی امتوں کی نسبت. وہ لمبی عمریں تھیں تو لمبی مصیبتیں دنیا کی دیکھیں. دنیا تو قید خانہ ہے نا مومن کا, جلدی
جلدی جان چھٹ جاندی ساڈی دنیا دی مصیبتاں تو یہ بھی اختصار ہے۔ اور اسی طرح قیامت کے دن 50,000 سال کا دن ہوگا، 1,000 سال بھی آتا ہے قرآن پاک میں، 50,000 بھی فرمایا ہوگا 1,000 سال کا، لیکن کافروں کو اپنے اعمال کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے 50,000 سال لگے گا۔ اور اختصار دیکھو امت مصطفیٰ کے لیے، نبی پاک نے فرمایا میرے امتی نے نا جڑے ایمان والے نے جڑے انہیں اتنے انج گزر جائے گا جس نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے فرض۔ جی یہ حشر کا دن فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والے ہیں۔ اور کتنا لمبا پل ہوئے گا، پل صراط دا، تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، اور امت ایسے گزر جائے گا، میں نے فرمایا کہ کوئی میرا امتی بجلی کی تیزی سے گزر جائے گا، کوئی ایسے گزرے گا جیسے پلک جھپکتے ہیں، کوئی ہوا کی تیزی سے گزر جائے گا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں قریب کھڑا اور رب سلم کی صدائے کرتا ہوں کہ اے اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے، اے اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے۔ یہ اختصار امت کے لیے، حساب میں آسانی ہوگی، سب سے پہلے اس امت کا حساب ہو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت والے دن صدا ہوگی این احمد و امتہ، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ کہاں ہیں، ان کی امت کہاں ہے؟ ساریاں امتیں کٹھیاں جڑیاں ساریاں پہلے آئیاں وہ ساریاں کٹھیاں، لیکن نبی پاک کی امت کو نہ لیٹ کیا جائے گا نہ ویٹ دیا جائے گا، نہ ویٹ کر رہیں گے نہ لیٹ ہوں گے۔ فرمایا کہ سب سے پہلے امت کو بلایا جائے گا، میری امت کو، تو فَتُفْرِجُ لَنَا الْأُمَمُ عَنْ طَرِيقِنَا، امتیں ہمیں راستہ دیں گی، راستہ بنا دیں گی درمیان سے۔ فَنَمْضِي غُرَّ مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الطَّهُورِ، میں اپنی امت کو لے کر گزروں گا اس طرح کہ ہمارے جو اعضائے وضو ہیں وہ چمک رہے ہوں گے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، اور ہم سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو وضو، اس میں آپ کو پیغام بھی ہے کہ وضو بھی کریا کرو 5 ٹائم، 5 کلیان، یعنی کہ چہرہ بھی چمک رہا ہوگا، اعضائے وضو بازو اور پاؤں بھی چمک رہے ہوں گے، اور اتنی چمک ہوگی کہ دوسری امتیں دیکھ کر کہیں گی قادت هذه الامة ان تكون انبیاء كلها، وہ اتنی چمک اتنی نورانیت ساری امت پر، ایسا لگتا ہے کہ یہ ساری امت ہی انبیاء بننے کے قریب تھی۔ حالانکہ یہ ہمارا عقیدہ اور بات سچی ہے کہ خاتم النبیین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن یہ صرف شان کے اظہار کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے صدقے اس امت میں بھی اتنا نور آیا ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا قریب تھا کہ یہ بھی نبی ہوتے۔ یہ وہی مثال ہے کہ جیسے نبی پاک نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے کہ عقیدہ ذہن میں رکھنا ہے کہ بعد میں نبی کوئی نہیں، لیکن شان ایسی ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ، تو سب سے پہلے ان کا حساب ہوگا۔ بہرحال اس طرح بہت سی باتیں آپ کو میں بتا سکتا ہوں کہ اختصار ہے اور مختصر حساب، مختصر معاملات، اور یوں بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جڑے میرے ذمے سے نا تواڈے، مطلب کہ تواڈے ذمے جڑے میرے کام سن میں معاف کیتے نے، جڑیاں تہاڑیاں آپس وچ لڑائیاں لڑیاں نے ایک دوسرے معاف کرو تو جنت چلے جاؤ، آسان جا کام، سمجھ آئی نا؟ جڑیاں میریاں ڈیوٹیاں سی میں تانوں معاف کیتیاں، تے جڑے تہاڈے آپس وچ حقوق نے ایک دوسرے نوں معاف کرو تو چلو جنت چلے جاؤ۔ یہ بھی احادیث کے خلاصہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ تو یہ صدقہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ہے۔ آخری پیغام یہ ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے پھر، جب اس قدر کرم ہے ہم پر، اس قدر کرم ہے سرکار کا ہم پر، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ امتی بننا چاہیے نا، امتی بن کے رہیں، یہ نہ ہو کہ کہیں بدعملی کی وجہ سے خاتمہ ایمان پر نہ ہو، پھر امت سے تو نکل جائیں گے نا، امت میں شمار نہ ہو۔ اس لیے نبی پاک سے دل کھول کر محبت کریں، حضور علیہ السلام کی اطاعت میں زندگی گزاریں۔ اور ایک حدیث شریف اس حوالے سے پیغام کے طور پر، مسلم شریف کی حدیث نمبر
5954 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ میلاد مصطفیٰ منا رہے ہیں نا سارے، میلاد میں آمد مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے نا، اب سن لیں آمد مصطفیٰ کا مقصد کیا ہے، ہم نے کچھ کرنا بھی ہے کہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے ان کے صدقے بے حساب ملے گا، لیکن ہم ان کے کہلائیں تو ہو صحیح، ان کے بن تو جائیں نا، ان کو مانا ہے تو ان کی بھی مانیں۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ان مثلی و مثل ما بعثنی اللہ بہ کمثل رجل، فرمایا بے شک میری مثال اور جو کچھ میں تعلیمات لے کر آیا ہوں اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک آدمی ہے، اتا قومہ، وہ اپنی قوم کے پاس آیا تو اس نے یہ کہا کہ یا قومی انی رأیت الجیش بعینی، میں نے ان اپنی آنکھوں سے لشکر دیکھا ہے، دشمن کا لشکر دیکھا ہے، فإنی انا النذیر العریان، میں تمہیں کھلم کھلا واضح طور پر ڈر سنانے والا ہوں، النجا، یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ دشمن کا لشکر تیاری کر کے آ رہا ہے تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے، یہاں سے ہٹ جاؤ۔ تو نبی پاک نے مثال عطا فرما رہے تھے، فرمایا کہ فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِّن قَوْمِهِ، تو اس کی قوم میں سے ایک گروہ نے تو اطاعت کر لی، کیا کیا، فَأَدْلَجُوا، راتوں رات نکلے وہاں سے، اور وَانْطَلَقُوا عَلَى مُهْلَتِهِمْ، دشمن کے آنے سے پہلے پہلے وہ وہاں سے نکل گئے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور فرمایا کہ وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور ایک گروہ نے اس آنے والے بندے کے پیغام کو نہ مانا۔ ہو سکتا ہے ایسے لوگ یار پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے، ویسے ہی کہہ رہا ہے، سمجھ آ رہی ہے نا، وہ وہاں سے نہ ہٹے، فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ، اپنی جگہ ٹھہرے رہے، صبح ہوئی کیا ہوا، فَصَبَّحُهُمُ الْجَيْشُ، صبح کے وقت وہ دشمن کا لشکر آ گیا، فَأَهْلَكَهُمْ وَاجْتَاحُمْ، اس دشمن کے لشکر نے ان کو ہلاک بھی کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ مثال دے رہے ہیں، اور فرمایا کہ فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي وَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ، یہ مثال ہے اس شخص کی کہ جس نے میری پیروی کی اور جس نے اتباع کی اس پیغام کی جو میں لے کر آیا ہوں، وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ مَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ، اور دوسری مثال اس شخص کی ہے کہ جس نے میری نافرمانی کی اور جو پیغام میں حق کا لے کر آیا ہوں اس کو نہ مانا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی جو لشکر کی خبر سن کر اس بندے کی بات مان کر ہٹ گئے تھے وہ بچ گئے، اور جو اب ادھر سے نہیں ہٹے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں پہلا گروہ وہ، اس کی مثال ایسی ہے، ان لوگوں کی مثال ہے جو میری اطاعت کرتے ہیں، میرا پیغام سن کر، میرا قرآن سن کر اس پر عمل کرتے ہیں، وہ کامیاب ہو جائیں گے، جہنم کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ اور جو میری اطاعت نہیں کرتے، جو میری اطاعت نہیں کرتے اور مجھ پر عمل، میری لائی ہوئی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، وہ ہلاک ہو جائیں گے، ان کی ہلاکت ہو جائے گی۔ تو یہ مثال میں نے آپ کو اس لیے دی کہ آج لے ان کی پناہ، دو آدھا ٹائم ہو گیا، ان سے بولو سبحان اللہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، وما علیہ الا البلاغ۔